الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو عزیزو، میں ایک طالب علم ہوں اور طلباء کی خدمت میں رہتا ہوں، ان کے جوتے سیدھے کرتا رہتا ہوں. یہ تقریریں کرنا، خطابت، یہ فن نہیں ہے ہمارا. ٹوٹا پھوٹا ترجمہ پڑھا لیتا ہوں. ساری محفوظ رکھ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے امام صاحب اور یہ حضرات، ان کے خاندان ہے، ایک بہت بڑا ان کا نام ہے. پھر مولانا عاشق الہی صاحب، ان کی تصنیفات اور ان کی کتابیں، یہ خاندان وہی لوگ ہیں. میں خود ایک طالب علم ہوں، استفادہ کرتا رہتا ہوں. ہمارے برادر مکرم محبوب صاحب جو مولانا عاشق الہی کے داماد ہیں، ابھی حج کے موقع پر وہاں مدینے میں ملاقات ہوئی اور پھر یہاں یہ حضرات، ان کی توسط سے ان کا حکم ہوا تو میں انکار نہیں کر سکتا تھا. مبارک خاندان ہے، بڑے لوگ ہیں. اس بہانے سے ان سے بھی رابطہ ہو گیا اور آپ کے مبارک چہروں کی زیارت بھی. باقی جس ملا کی رٹی ہوئی تقریر ہو وہ کبھی دنیا میں انقلاب نہیں لا سکے. جس مولوی صاحب کی رٹی ہوئی تقریر ہو، ہماری جو رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہے وہ بس اتنا ہے جیسے بخاری میں لا یجاوز حناجر، ہم قرآن پڑھیں گے، تقریریں کریں گے، بس اس حد تک ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ نیچے سینے میں نہیں اترے گا. جب ملا کا اپنا سینہ خالی ہے تو دوسروں کے سینے تک بات کیسے پہنچائے گا؟ ان حضرات نے ایک ٹائم کا کھانا مجھے کھلایا، مجھے حکم دیا کہ بھائی آپ یہ کہ تقریر کریں. میں نے نماز پڑھائی، میرے خیال میں ایک ٹائم کا کھانا تو ہو گیا. نماز تو میں نے پڑھا دی، گلا بھی مل کر میرا جواب دے چکا. پورا دن میں سبق پڑھاتا ہوں، 1 گھنٹہ بھی میرا فارغ نہیں ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری رٹی ہوئی تقریریں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ مولوی لوگ اچھلتے کودتے. مولوی صاحب جوش میں آ گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تو مولوی صاحب جوش میں آ کر کے کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْلِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيس کی بجائے کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْلِيسَ. ادریس اللہ کے نبی تھے اور ابلیس آپ حضرات کو پتہ ہے. مولوی صاحب کا پسینہ ہی بہ رہا، لوگوں نے پکڑ لیا، حضرت یہ ابلیس انہ کان صدیق نبی کہاں سے بن گیا؟ یہ جو رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہیں نا، ہارون الرشید خود بڑے عالم تھے، صدر بھی تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے چیف جسٹس تھے. پرانے زمانے میں کہتے تھے قاضی قضات، آج کل آپ لوگ کہتے ہیں چیف جسٹس. وہ زمانے کے چیف جسٹس وہ پاور کے مالک ہوتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے. آج کل کے چیف جسٹس تو میرے طرح غریب، وہ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے. ہارون الرشید نے صدر تھے، عالم تھے خود. امام ابو یوسف سے ایک دن کہا کہ امام ابو یوسف صاحب
ابو یوسف ناراض نہیں ہونا. ایک بات مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، پرانی بات ہے. یہ جو ماشاءاللہ آپ کے جوبے بڑے اچھے ہوتے ہیں، پگڑیاں آپ کی بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے مولوی اتنے بڑے ہمارے نام ہوتے کہ اشتہار میں ان کی جگہ بھی نہیں ہوتی. اشتہار لکھنے والے بھی مولوی ظہور ولی صاحب جیسے فقیر مسکین آدمی تھک جاتے کہ بھائی اشتہار میں مولوی صاحب کا نام کہاں لکھے. آپ نے دیکھا حجت الاسلام والمسلمون، قاطع شرک والبدعت، حامی سنت، ماہی بدعت، غزالی ھذا الزمان، بخاری ذالک الزمان، شیخ الحدیث والتفسیر، آیت من آیت اللہ، حجت اللہ علی العالمین. مولوی صاحب نے کہا مسافر خانے میں جگہ خالی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایک بیڈ خالی ہے. کہا کہ نام لکھوا دو. تو کہا کہ جی بخاری ھذا الزمان، غزالی ذالک الزمان، حافظ القرآن والحدیث، مفسر محدث. اس نے کہا حضرت میرے پاس ایک بیڈ ہے، اتنی لمبی جگہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا. یہ ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو یوسف سے انہوں نے کہا ہارون الرشید نے کہ آپ لوگوں کی تقریروں میں کوئی اثر نہیں ہے، مجھے ایسا عالم دکھاؤ جس کا براہ راست اللہ سے تعلق. اس قسم کا عالم دکھاؤ. اور فارسی والا کہتے کہ چوں از دل خیزت بر دل ریزت، ملا کے سینے سے جب بات اٹھتی ہے تو دوسروں کے سینے پہ تیر کی طرح لگتی ہے، اور ملا کے اوپر کی تقریر ہے تو اسے ہوگا کیا. چوں از دل خیزت بر دل ریزت، جب سینے سے مولوی کی بات، سینہ جب جوش مار رہا ہوگا. بخاری میں روایت ہے، اما فرماتی ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو جیسے کہ چکی چلاتے، یا جس طریقہ پر یہ کہ ہانڈی میں یہ کہ کوئی سالن سبزی ڈال کر کے سخت قسم کی تیز آگ پر رکھو تو وہ ہانڈی کس طرح جوش مارتی ہے، کیسے آواز نکلتی ہے، محمد کے سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے. یہ وہ سینہ کا مسئلہ تھا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کے سینے کو تو ہم نے کھول دیا، آپ کے سینے کو تو ہم نے کھولا ہے. خیر کہنے لگے ہارون الرشید کی کوئی مولوی دکھاؤ. میں نے جتنے مولوی دیکھے وہ تو ماشاءاللہ تقریریں ان کی بڑی بڑی ہوتی ہے، اچھی تقریریں، لمبی تقریریں، لیکن مولوی صاحبہ کا مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ملا اندر سے خود کھوکھلا ہے. مولوی دکھاؤ مجھے. عبدالرزاق صنعانی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے بڑی بڑی کتابیں ان کی. کہنے لگے چلو آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں. یہ لوگ گئے وہاں. اب صدر صاحب جا رہا ہے. صدر صاحب نے مولوی صاحب کو اطلاع دی کہ فلاں تاریخ پر لوگوں نے بتایا کہ صدر آپ کے یہاں آ رہا ہے. تو مولوی کو کیا چاہیے اس کے مدرسے میں جب صدر صاحب چلا جائے. اور انہوں نے راستے صاف کیے، زبردست اس کے لیے انتظام کیے، پروٹوکول کے ساتھ کھانے پانے، پرتکلف قسم کے کھانے. ہارون الرشید گیا، بیٹھ گیا صنعانی کے پاس، باتیں ان کی سنتے رہے، تقریروں کی سنتے رہے، واعظ و نصیحت، ارشادات فرامین. اور اس کے بعد کھانا کھا کر کے بہت پرتکلف دعوت تناول فرما کر کے ابو یوسف اور ہارون الرشید جب دونوں نکلے، کہنے لگے ابو یوسف مولوی بڑا ہوگا، کتابیں لکھے گا، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مجھے معلوم نہیں ہوا. مجھے لگا نہیں، کتاب تو بڑی ہوگی، آپ کے ہاں ہوگا مصنف، یہ کتاب لکھنے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا. پھر کہا کہ ابن ابی شیبہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئے، ان کی بھی کتابیں ہیں حدیث کی. اس کے پاس لے گئے، یہی رزلٹ اور یہی نتیجہ آیا. فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس. اس نے کہا میں خود ملا ہوں، میں خود مولوی ہوں. ایسا مولوی دکھا دو جس کے سینے پہ براہ راست حق تعالی شانہ کی تجلی ہو. ایسا مولوی دکھا. آخر کار کسی نے کہا کہ کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، اس کے پاس بھی اس بادشاہ صاحب کو لے جاؤ، صدر صاحب کو. وہ کیا ہے؟ داؤد طائی. داؤد طائی. حضرت داؤد طائی کو پیغام بھیجا گیا، اطلاع دی گئی
کہ بادشاہ صاحب آپ سے وقت لینا چاہ رہا ہے اور آپ بادشاہ سلامت کو وقت دیں گے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے۔ داؤد طائی نے جواب دیا جو سننے کے قابل ہے، کہنے لگے ہم تو حکم الحاکمین سے فارغ نہیں ہے، اس قسم کی لوسیوں سے مل کر کے کرنا کیا ہے؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہم اس سے فارغ نہیں ہیں، تو اس قسم کے لوسیوں سے مل کر کے مجھے کرنا کیا؟ اور پھر ہاتھی کے لیے بہت بڑا گیٹ چاہیے، میرے غریب کی جھوپڑی ہے، چھپرا سا ہے، اس چھپرے میں ایسے بادشاہوں کو، صدروں کو کون پال کے رکھے؟ اس کے لیے میں اس قسم کا، مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے۔ صدر صاحب کو جب پیغام آ گیا کہ یہ فقیر آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا، صدر چونک اٹھا، ہارون رشید کہنے لگے ابو یوسف یہاں کوئی چیز ہوگی، ابو یوسف یہاں کوئی چیز ہوگی، ابو یوسف یہاں کوئی خزانے چھپے ہوئے مجھے معلوم ہو رہے ہیں۔ لوگ صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے مرتے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ بھی، ہمیں ہوتا نا کہ کوئی بڑا بڑا ہمیں مل جائے تو گروپ فوٹو ہے، بدبخت گروپ فوٹو، کوئی چور اور ڈاکو راشی مرتشی، اس کے ساتھ میں گروپ فوٹو بنا کر کے لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک فوٹو کی لعنت، پھر اس ملعون کے ساتھ تصویر، فوٹو کی لعنت الگ اور پھر اس بدبخت کے ساتھ تصویر الگ۔ بس اب ہم لوگ بھی اس طرح، ہماری بھی تصویریں لوگ بنا رہے ہیں، بھائی عبدالوہاب کو غریب کو، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب بڑے بڑے مولوی، ہمارے حضرت تو اتنے غصہ ہوتے تھے، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اس کو پتہ چلتا شاگرد تصویر بنا رہا ہے، شاگرد کی بھی خیر نہیں تھی۔ میں دبئی جاتا رہتا ہوں، دبئی کے مفتی اعظم نے مجھ سے، وہاں عبدالعزیز الحداد یمنی ہے، دبئی نے اس کو نیشنلٹی دی ہے، میرے دوست ہے، مجھ سے کہہ رہے شیخ منظور اللہ کے واسطے آپ جو ہے نا ہمارے ٹیلی ویژن پر، دبئی کے ٹیلی ویژن پر آپ کا محاضرہ کراتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ استفادہ کرے تاکہ ہمارے دبئی والے۔ میں نے کہا آپ تو استفادہ کریں گے، لیکن شیخ سلیم اللہ جب میں پاکستان میں چلا جاؤں گا جوتوں کا استفادہ مجھے بھی حاصل ہو جائے گا۔ یا آپ تو استفادہ کریں گے، لیکن جب میں پاکستان چلا جاؤں گا تو مولانا سلیم اللہ خان کے جو جوتے مجھے پڑیں گے وہ میرا بھی اچھا استفادہ ہو جائے گا۔ بابا چھوڑ، سبحان اللہ، آج وہ لوگ چلیں گے، آج یہ لوگ چلیں گے۔ مولانا جمشید جیسا فقیر اور مسکین کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو حسن بصری دیکھنا ہے تو مولانا جمشید کو دیکھنا ہے۔ یہ واقعتاً تبلیغ میں جڑے ہوئے تھے، یہ واقعتاً تبلیغ میں جڑے ہوئے ہے۔ اب تو بھائی بھائی کہہ کر کے ہم بھی تبلیغی بن گئے، بھائی بھائی کر کے لوگوں کو جو اس طرح مارتے ہیں تو کوئی بھی نہیں مارتا۔ جیسے اس کا سر منڈاتے نا ہم لوگ، پانی بھی نہیں ڈالتے ویسے منڈا دیتے خشک۔ یہ واقعتاً تبلیغی تھی، ان پر اثر کر چکا تھا تبلیغ۔ حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے فقیر کو رہنے دو، آپ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، کہتے ہیں اب تم سارے مجھے برا بھلا کہہ دو، میرے مرنے کے بعد علماء میری قبر پر آ کر کے دعا کریں گے کہ زکریا تو نے بخاری پر کیا کام کیا، اپنے آپ کو فارغ کر کے وہ کام کیا کہ اگر 100 مولوی میرے جیسے ملا، اگر آپ ان کو پورے دنیا کے وسائل بھی دے دیں، سہولتیں بھی دے دیں، ان کو اتنی کتابیں لکھو، اس تحقیق کے ساتھ، اس عمدگی کے ساتھ لکھو جیسے اس فقیر زکریا نے لکھا ہے، مولوی ناک رگڑے گا، کوئی 100 آدمی بھی نہیں کر سکیں گے۔ بظاہر آدمی ایک ہے لیکن ایک انجمن کا کام اس نے کیا، ایک پوری جماعت کا کام۔ ہم تو بس فضائل اعمال کو دیکھتے، لوگ کہتے کہ نہیں فضائل اعمال سے باہر نکلو، بخاری کی 20-30 جلدوں میں شرح لکھی عربی میں مولانا زکریا نے، بذل الموجود مولانا زکریا کی شرح ہے، مولانا خلیل احمد کی نہیں ہے، مولانا خلیل احمد کی طرف صرف اس کا نام ہے، اتنی بڑی کتابیں یہ لوگ تھے۔ خیر بات بہت طویل ہو جائے گی۔ کہنے لگے کہ ابو یوسف یہ کیسا مولوی ہے، یہ کیسا فقیر ہے جو صدر کو بھی
صدر سے بھی ملنا نہیں چاہ رہا. صدر تو ہم ہیں, لوگ ہم سے ٹائم لیتے ہیں, ہم اس کو منت مانی کر رہے ہیں. پھر پیغام بھیجا داؤد طائی کو کہ صدر صاحب آپ سے ملنا چاہ رہا, چیف جسٹس آپ سے ملنا. اس نے پھر جواب آ گیا کہ اللہ کے لیے میں ایسے ہاتھیوں کو پال نہیں سکتا. یہ جو ہاتھی ہے نا, یہ میرے جھوپڑی میں آنے والے نہیں ہیں. آخر کار ہارون الرشید بھی تڑپ رہا ہے. ہارون الرشید نے کہا ابو یوسف اس بندے سے وقت لے کر کے دے دو, اس کے پاس جانا ہے. جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آخر کار ان لوگوں نے چالاکی کیا کی؟ چالاکی یہ کی, امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بوڑھی اماں اس وقت زندہ تھی. اماں جی کو منت مانی کر کے کہ اماں جی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس بیٹے سے صدر صاحب کو 10 منٹ تو لے کر کے دے دو. نہ ان کے ہاں کھانا چاہ رہا ہے, نہ پانی پینا چاہ رہا ہے, نہ ان سے کچھ چائے چاہ رہا ہے, کچھ بھی نہیں, صرف 10 منٹ تو لے کر کے دے دو. صدر کو بھی تیرا بیٹا انکار کر رہا. تو بوڑھی مائیں ہماری جو ہوتی ہے, اماں جی کو خواتین نے بھی راضی کیا, دیگر لوگوں نے, محلے والوں نے بھی منت مانی کی. اماں جی بالکل تیار ہو گئی. تو اماں جی جا کر کے کہتی ہے کہ بیٹا وہ بادشاہ سلامت صدر صاحب اور مولوی ابو یوسف, امام ابو یوسف, وہ آپ سے ملنا چاہ رہے. کہنے لگے اماں جی ہم پہلے بڑے بادشاہ سے فارغ ہو جائیں, پھر اس قسم کی لوسیوں سے ملاقات کریں. اماں جی نے کہا بیٹا 5-10 منٹ تو دے دو. اس نے کہا اماں جی میرے پاس وقت نہیں ہے. اماں جی بھی غصے میں, بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہے وہ بھی, اور بوڑھے ہمارے سر کے تاج, وہ قوت مدافعت ان کی کمزور ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اماں جی نے کہا کہ اگر آپ ان کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ ان کو وقت میرے اپیل پر بھی نہیں دے رہے ہیں, تو پھر یہ کہ میں اپنا دودھ آپ کو نہیں بخشوں گی. میں نے جو آپ کو چھاتی سے لگایا اور آپ کے گند صاف کیے, تو میں اس کو پھر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اب یہ ہے کہ داؤد طائی رونے لگے, کہنے لگے اماں جی مجھے معاف کر دو, چلو تیرے کہنے پر, ورنہ ہمارا مزاج نہیں ہے, ہمارا مزاج نہیں ہے اس قسم کے راشی مرتشی, اس قسم کے ظالم لوگوں کے ساتھ, جو لوگوں کے حقوق پر ہاتھ ڈالنے والے, ان کے ساتھ ہم ملاقات کریں. اماں جی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دینداری پر اثر پڑ جائے, معمولی ہمارا سرمایہ پونجی ہے, یہ پونجی خراب نہ ہو جائے. آخر کار اماں جی نے مجبور کر دیا. صدر صاحب کو اطلاع مل گئی کہ بابا اجازت مل گئی. صدر صاحب اپنے کتوں اختو افسو کلو مجموع, جو ان کے جتنے بھی تھے ان کو اٹھا کر کے صدر صاحب وہاں پہنچ گیا. اور یہ ہے کہ وہ اپنی جھوپڑی میں غریب وہیں پر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا. پھٹے پرانے کپڑوں کا مالک ہے, پھٹے پرانے کپڑوں کا مالک. اطلاع ہو گئی کہ صدر صاحب آ گیا. کوئی چھوٹا بچہ گیا, اماں جی کسی طرح صدر نہیں, حضرت داؤد صاحب, صدر صاحب باہر کھڑے ہیں, دھوپ پہ کھڑے ہیں, چیف جسٹس بھی کھڑا ہے, ملاقات کا ٹائم دے دو. وہ آ گئے ہیں. داؤد طائی باہر نکلا, نظر نیچے, ایسے ہاتھ ملایا. صدر صاحب آگے بڑھا, صدر صاحب سے اس طرح ہاتھ ملایا. ہاتھ ملا کر کے پھر یہ کہ ہاتھ تو بڑے لوگوں کے, تو ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والے تو نرم ہوتے ہیں نا. یہ جو غریب پٹھان اور بلوچ جو محنت مزدوری والے ہوتے ہیں وہ تو پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں. باقی جو لوگ رہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے ایئر کنڈیشن میں, وہ تو پھر یہ کہ ڈبل روٹی کی طرح ہوتے ہیں. اس قسم کے بڑے آدمی. اب جیسے ہاتھ ملایا, ہاتھ ملا کر کے نگاہ ایسے اٹھائی, کہنے لگے اے صدر صاحب اس جسم پر بڑی محنت آپ نے کی ہے, اس کو خوب کھلایا پلایا, حرام کھلایا پلایا, لیکن مجھے داؤد طائی کو نظر آ رہا ہے کہ تیرا جسم کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. ہے جملہ, منہ تو اب میرا ہے نا, اب میری آواز ہے, آپ پر کیا اثر کرے, میں خود رڈو خان ہوں. تو جب یہ جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, نہ میرے آنسو آ رہے ہیں نہ آپ کے آنسو آ رہے ہیں, میں خود رڈو خان ہوں. لیکن زبان ان کی تھی, دل ان کا تھا, نگاہ ان کی تھی, توجہ ان کی تھی. جیسے اس نے کہہ دیا, حضرت ہارون الرشید چیخ مار کر کے گر پڑے, لرزنے لگے. صدر صاحب کو لوگ چاپی کر رہے ہیں کہ صدر ڈھیر ہو گیا, صدر ڈھیر ہو گیا. ہے کہنے لگے حضرت اللہ کے لیے میرے لیے دعا کرو.
حضرت اللہ کے لیے میرے لیے دعا کرو. کہنے لگے دعا کروں گا لیکن ظلم و زیادتی کو چھوڑو. ایک تھیلی نکالی, اس میں پیسے تھے, اس زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھیں, یہ لے لے, یہ دراہم اور یہ دنانیر یہ آپ لے لے. کہنے لگے کہ مجھے اس سے حرام کی بدبو آ رہی ہے, مجھے اس سے حرام کی, یہ میں نہیں, یہ کسی اور کو دے دو جو اس حرام کھانے کا عادی ہو. میرا ایک کچا مکان تھا, میں نے وہ مکان بیچا ہے اور اس کی قیمت میں سے 200 درہم میرے پاس باقی ہے, اور میں 24 گھنٹے میں اور میرے بچے 1 درہم ہم کھاتے ہیں, صبح شام میں 1 درہم. اور میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی ہے کہ اللہ جب تک یہ 200 درہم چلتے رہیں مجھے بھی چلا لینا, اور جب یہ 200 درہم ختم ہو جائیں میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں. اس ذلیل دنیا میں کیا کروں گا, 200 درہم, باقی مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے. صدر صاحب لرز کر کے وہاں سے اٹھا, رخصت کی. کہنے لگے ابو یوسف عالم اس کو کہتے ہیں, ابو یوسف عالم اس کو کہتے ہیں. ایک جملے نے میرے دل پر جو چوٹ لگایا ہے اور جو زخم لگا ہے وہ مجھے پتا ہے. یہ کتنے بڑے آدمی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر یہ حضرات چلے گئے. پھر یہ ہوا 200 دن اب شمار کر رہا ہے, دن میں 1 درہم چل رہا ہے. امام ابو یوسف ایک دن درس دے رہا تھا, درس کے دوران شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, رونے لگے. کہنے لگے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو, داؤد طائی کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں یہ ٹیلی فون بھی نہیں تھے, اس زمانے کے اندر یہ موبائل بھی نہیں تھے, آپ کو کیسے پتہ چل گیا داؤد طائی کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے اللہ اپنے لاڈلوں کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا. اس نے یہ کہا کہ میرے 200 درہم پورے ہو جائے, اللہ مجھے اپنے پاس بلانا. ہمارے حساب سے آج 200 درہم پورے ہو گئے, 200 دن گزر گئے, پتہ کرو یہ ابھی نہیں ہوگا دنیا میں. چنانچہ معلوم کیا گیا اسی طرح اسی دن اس کا انتقال ہو گیا. اے میرے بھائی, عرض یہ کر رہا تھا کہ ان حضرات کا حکم تھا, میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں. پٹھان کو اور بلوچ کو سمجھانا اور مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یہ میں خود چونکہ بلوچ ہوں, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہم میں سے ہر ایک طاقتور ہے, اتھارٹی کے مالک ہے, فلانا فلانا. ہماری اتھارٹی کیا ہے, پیشاب آ جائے تو اس کو آدھا گھنٹہ مزید روک نہیں سکتے, پیٹ میں ہوا آ جائے اس کو روک نہیں سکتے. پیشاب اور ٹٹی کے سامنے ڈھیر ہے, کس طاقت کا تو مالک ہے؟ کچھ سمجھ تو لے. بھائیوں کے سامنے تو ہمارے غرور کی انتہا ہوتی ہے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اللہ کے سامنے بھی میں گردن جھکانے کے لیے اللہ کے سامنے بھی تیار نہیں ہوں. یہ ہماری جہاں تک غرور کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس حد تک پہنچتا ہے, لیکن وہاں اپنی طاقت کا اندازہ کرو, اپنی طاقت کا اندازہ کرے آدمی, پیشاب کو روک کر کے تو ذرا دکھا لے. ایک دفعہ یہ حضرت سہنون, یہ بڑے بزرگ تھے, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ نے انبیاء کو آزمائے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, اس نے صبر کیا. میں نبی تو نہیں ہوں, لیکن اگر آپ ہمیں آزمائیں گے تو ہم خوب صبر کریں گے. پتہ نہیں ہمارے مولوی کبھی کبھی گرم چیزیں کھاتے ہیں نا, تو مچھلی یا انڈا آدمی کو زیادہ برداشت نہیں ہوتا, تو کوئی گرم چیز کھائی ہوگی. غریب نے کہا اللہ نبیوں کو آپ نے آزمایا, انہوں نے صبر کیا. ایوب علیہ السلام نے, محمد رسول اللہ پر مشقتیں, تکلیف, آزمائشیں آ گئی, حضرت نے یہ کہ برداشت کی. ہم نبی نہیں ہیں لیکن پھر بھی برداشت کریں گے. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا یہ مولوی صاحب کو ذرا تھوڑا سا مسئلہ سمجھا دو. اس مولوی صاحب کو ذرا مسئلہ زیادہ اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, تو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹا پیشاب اس کا بند ہو گیا, چھوٹا پیشاب بند ہو گیا. اب آپ یہ بتاؤ کہ جب یہ کہ پیشاب بند ہو جائے, مثانہ بھر جائے, پھٹنے کو آ رہا ہے اور پیٹ پھول گیا, اب ابھی یہ کہ ختم ہو رہا ہوں, تباہ ہو رہا ہوں, پھٹ رہا ہوں, تو اس پر پھر چیخیں مار مار کر کے گلیوں میں کہتا تھا ایوہ الصبیان, اے بچوں, اجتمعوا الی, آؤ ادھر میرے پاس آ جاؤ. ایوہ الصبیان ادعوا لعمکم الکذاب, اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو. اے اللہ میرے جیسے جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہو. میرا رب
میری توبہ نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بچوں کو کہا کہ میں نے تو بکواس کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب میرے لیے دعا کرو. ہمارے بلوچ ایک ایوب علیہ السلام تو نبی گزرا ہے. ایک ہمارا بلوچ تھا ایوب غریب، وہ بیمار ہو گیا 3 سال مسلسل بیمار. آخر وہ تنگ ہو گیا، کہنے لگے یا اللہ میں بلوچ ہوں، میں ایوب علیہ السلام تھوڑی یا اللہ آپ کو فرشتوں نے کیسے رپورٹ دیے؟ یہ فرشتوں کو سمجھاؤ من بلوچ ہوں، من ایوب علیہ السلام نہ ہوں، میں وہ ایوب علیہ السلام نہیں. مہربانی کر. کئی فرشتوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے سمجھا یہ ایوب ہے. ایوب دیکھا بودتا مزن نبی بودتا من بلوچ ہوں. وہ کہا کہ وہ بڑا نبی ہوگا، میں بلوچ ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے تو معاف کر. یہ ہماری طاقت ہے. وہ کون ہے؟ تو ہنسنا چاہتا ہے وہ تجھے رلاتا ہے. وہ کون ہے؟ تو خوشیوں کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہیں غم میں مبتلا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ تو تندرستی کو چاہتا ہے، وہ تجھے بیماری میں مبتلا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ تو ادھر جانا چاہتا ہے لیکن تیرے سارے راستے بند ہوتے، تجھے ادھر جانا ہوتا ہے. وہ کون ہے جو دریا کے اللہ کا بھلا کرے؟ دریا کی موجیں آپ کی مرضی کے مطابق، کشتیوں کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی. آپ کی کشتیوں کو اڑا کر کے جہازوں کو بھی وہ دریا مست ہو جاتا ہے، وہ دریا آپ کو راستہ بھی نہیں دیتا. کون ہے؟ اتنا بڑا جہاز آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ کون ہے کہ تو اپنے نوجوان اولاد کو اب اس کے گند صاف کرتے معصوم بچے کے ابا بوڑھے ہو گئے، ہاتھ اس کے لڑک رہے، گردن اس کی ایک طرف ہو گئی. اپنے نوجوان ساری امیدیں وابستہ ہے اس نوجوان کے ساتھ کہ یہ نوجوان میرا سہارا بنے گا. اب ہماری گردن اس طرح لڑک رہی ہے، اب یہ ہمارے لیے سہارا بنے گا، یہ کرے گا. کون ہے جو تجھے بڈھا کو چھوڑ دیتا ہے؟ باری تیری تھی لیکن تجھے چھوڑ کر کے اس جوان کو تیرے گود سے اٹھا کر کے لے جاتا ہے. وہ کون ہے؟ کل پرسوں کے اخبار میں آپ پڑھے کتنا گھر کو سجایا گیا، گھروں کو سجایا گیا. بارات لے کر کے جا رہے تھے، وہ گاڑی، وہ دولہے کی گاڑی ٹکرا گئی اس گاڑی سے، گاڑی کے ٹکڑے ہو گئے، دولہے کے بھی ٹکڑے ہو گئے. نہ نکاح کی نوبت نہ رخصتی کی نوبت آ گئی. وہ کون تھا جو ڈمبک ڈیمبک جو آپ ناچ رہے تھے؟ وہ کون تھا جس نے تمہارے 1 منٹ کے اندر اس ڈمبک کو، اس ڈیمبک کو، جس نے تمہارے اس ہنسی کو، تمہاری اس بدماشیوں کو جس نے خاک میں ملایا، اس گھر کے اندر تمہیں رلایا؟ ہے کوئی ذات. اس ذات نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا ہے، لہذا اس کے مرضی کے مطابق چلنا ہوگا. کب تک بدماشی میں کروں گا؟ کب تک میں بدماشی کروں گا؟ اس لیے سمجھا کرو کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہے. اس نے مجھے پیدا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اٹھنا کس طرح ہو، میرا بیٹھنا کس طرح، میرا کھانا کس طرح، میرا پینا کس طرح، میری شادیاں کس طرح ہو، میرے غم کس طرح ہو، میری دوستی کس طرح ہو، میری دشمنی کس طرح ہو، میرا سفر کس طرح ہو، میرا حضر کس طرح ہو. یہ مزاج ہم یہاں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مولوی منظور کو کیا پسند ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں دسترخوان لگا ہوا، مختلف ڈشیں ہیں، مختلف چیزیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ منظور کتنا کھائے گا، مجھے پتہ نہیں کہ تو کتنا کھائے گا. تجھے میری مرضی کا، میں 5 فٹ کا آدمی ہوں، میری مرضی کا جب آپ کو پتہ نہیں ہے، میری پسند کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کی مرضی کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا. اس کی مرضی کو معلوم کرنے والا اس کا نبی ہوتا ہے. اس کی رضامندی، اس کی خوشی کو، اس کو کن اعمال سے وہ راضی ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. اس کے طرز طریقہ پر اگر آپ چلیں گے کامیابی ہوگی. اس کے بغیر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان تو اردو کا لفظ ہے، مسلمان عربی میں کہیں بھی نہیں ہے. عربی میں ہے مسلم کا معنی سر جھکانے والا. آقا جو کچھ کہے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں ہے یا کو کرنا ہے. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. ہم لوگ نالائق قسم کے لوگ ہیں، تقریر والے لوگ نہیں ہیں. آپ جیسے آپ کے مبارک چہروں کے سامنے ایک اس قسم کا آدمی کیا تقریر کرے گا؟ آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ رکھے اپنے مرضی کے مطابق ہمیں رکھے، اللہ ہمیں لے جائے ایمان کی حالت میں لے جائے. میرے دوستو، وہ راضی ہے اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے. دنیا کی ساری نعمتیں، راحتیں تجھے مل جائیں، اس کو اگر آپ نے ناراض کر دیا، اس سے بڑی بدبختی کائنات کے اندر نہیں ہے. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہم انی اشکو الیک بصی وضعف قوتی وقلت حیلتی
وهواني على الناس يا رب العالمين ربا تو دیکھ کسی بلوچ کا خون تو نہیں بہ رہا ربا تو دیکھ لے کسی پٹھان کا خون نہیں بہ رہا کسی مہاجر کا خون نہیں بہ رہا ربا دیکھ رہے میدان طائف میں تیرے نبی کا خون بہ رہا اے اللہ تو اگر راضی ہے مجھے ایک ایک عام ہیرو خیرو نتھو خیرو ان کے چوکٹوں پر میں ٹھوکر کھاؤں ان کے یہ کہ دروازوں پر خون سے لہو لہان کر دیا ایک بڈھا سردار مطعم ابن عدی بخاری سنا رہا ہوں آپ کو مطعم ابن عدی آگے مطعم ابن عدی نے کہا او بدبختوں میں بھی کافر ہوں تم بھی کافر ہے ٹھیک ہے ان کا مذہب الگ ہمارا مذہب الگ ان کا مذہب الگ لیکن بدبختوں کس پر تم پتھر برسا رہے اس کی چہرے کو تو دیکھ لو ہے اور وہ چہرے والا مبارک چہرے والا کس لیے پریشان ہے وہ مجبور ہے کہتے ہیں کہ مجھے تو تیری رضا چاہیے جتنے پتھر برسے مجھے تو تیری رضا چاہیے بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ بھی تیرے پاس آیا یہ سب کچھ لوگوں تک پہنچانا ہوگا ہم آسمان سے آپ تک پہنچاتے آپ دنیا تک پہنچائیں گے آسمان سے ہم آپ کو بتاتے ہیں مطعم ابن عدی آگے مطعم ابن عدی نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں کے پتھروں سے چھڑایا پھر یہ ہوتا ہے وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے بدماش لوگ جو ہے نا لوگوں کو ہمیں رلاتے ہیں ہمارے گھر اجاڑ دیتے ہیں لیکن ہم نے ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے دوسروں کو رلانے والے وہ دن آیا کہ ابو جہل جیسے 70 بڑے بڑے سرداران قریش اور بڑے بڑے سردار مالدار پراپڑی جائیداد کے میدان بدر کے اندر اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا اس موقع پر 70 ان کے بندے بڑے بڑے قید ہو گئے 70 مردار ہو گئے جہنم میں پہنچے اس موقع پر ذرا سن لو جملہ ذرا سنو ہے فرمایا لو کان مطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور یہ جو 70 تو مردار ہو گئے اور یہ 70 جو ہم نے قید کیا ان کو گرفتار کیا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا وہ بڈھا جو 100 سال سے زائد اس کی عمر اگر وہ زندہ ہوتا مجھ سے کہتے کہ میں بھی کافر ہوں لیکن ان کو چھوڑو میری سفارش پر میں محمد ضرور چھوڑ دیتا صحابہ بھی حیران ہو گئے حضرت مطعم ابن عدی اتنے یہ ہے کون کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے 70 کے لیے جو قید ہے گرفتار ہے ان کے لیے سفارش کرتا تو میں محمد ان کو چھوڑ دیتا ہے کون فرمایا مجھے اپنی بے کسی کے دن یاد آ رہے ہیں میں میدان طائف میں مجھ پر جب پتھر برس رہے تھے تو یہ بڈھا مطعم ابن عدی کافر تھا اس نے آ کر کے مجھے ان سے چھڑایا آج اگر وہ زندہ ہوتا اس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا میں ان کو چھوڑ دیتا آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں یہ دن ہوتے ہیں میرے بھائی کوئی بڑا نہیں ہے جب اکبر مر رہا تھا ناک پر مٹھی بیٹھ رہی مکھی کو بھی ہلا نہیں سکتا کہنے لگے خدا لوگوں کو سمجھائے یا اللہ غرق کر دے تباہ کر دے لوگوں نے پوری زندگی مجھے کہا اکبر کا معنی بہت بڑا اکبر سب سے بڑا میں بھی سمجھا کہ میں بہت بڑا ہوں خاک تو بڑا ہوگا پیٹ کے اندر گند لے کر کے گھوم رہا تو بڑا ہوگا کہنے لگے لوگوں نے ہمیں ہوائیں بھر دی اکبر ہمارے فارسی میں کہتے ہیں بلوچی میں کہتے ہیں پیرا نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند پیر خود نہیں اڑتے چمچوں کو اڑا دیتے چمچے ہوتے نا ہر ایک کے چمچے منچے ہوتے تو چمچے اڑا دیتے تو ہم میں سے ہر بندہ بڑا بنا ہوا ہے کہ بڑے تو اکبر جب مر رہا تھا تو اس وقت رو رہا تھا کہنے لگے کہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا لوگوں اکبر کہتے سب سے بڑا آج مجھے پتہ چل گیا مکی کو جو ہٹا نہ سکے اپنے ناک سے یہ کیا بڑا ہے بڑا تو وہ ہے کہ 5 وقت مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر وہ عرش والی ذات اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو ایک کھانے کے لیے میں نے بہت بولا بس کافی ایک ٹائم کے لیے تو کافی میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں تبلیغی اجتماع تیار ہے پہلے تو بیرون والوں کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بڑا کر اجتماع ہوگا اس کے بعد کراچی والے اور پاکستان والے اس میں بھی تبلیغی جماعتیں جو آتی ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بڑا کرے آپ کے علماء جو درس دیتے ہیں امام خطیب ان غریبوں کی باتیں بھی سن لو ٹھیک ہے
مولوی کی کمزوریاں کوتاہیاں نہ نکال، ملا میں یہ ہے بھائی، یہ ہے بھائی، یہ ہے بھائی، یہ ہے بھائی۔ تو مولوی کو ابو بکر کے ساتھ نہ تول، عمر کے ساتھ نہ تول۔ اس قسم کے کروڑوں مولوی منظور جیسے جمع ہو جائے، ابو بکر کے جوتے پہ قربان جائے۔ آپ ہمیں ابو بکر کے ساتھ نہ تولو، ہمیں تولو حاجی عمران خان کے ساتھ تولو۔ امیر المومنین عمران خان اور امیر المومنین زرداری، حاجی زرداری اور حاجی مشرف صاحب، سمجھے، حاجی نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ آپ ہمیں تولو۔ جتنا بھی ملا گیا گزرا ہو، تبلیغی جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی گھوڑا تباہ ہو، اونٹ جتنا بھی تباہ ہو، ٹٹو گدھے سے بہتر۔ یہ تبلیغ والے پھر بھی جو میرے اور آپ کے دروازے پہ ٹھوکر کھا رہے ہیں، نہ آپ سے پیسے لے رہے، نہ کچھ کر رہے، دین آپ کو بتا رہے، آپ کو تو کم از کم کلمے کی تو اصلاح تو کرا دیتے ہیں، کلمے کی تو اصلاح کرا دیتے ہیں۔ آپ باور کیجئے گا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک بڑا آدمی میرے ساتھ ٹکر ہو گیا، تعلیم یافتہ، تعلیم یافتہ، تعلیم یافتہ۔ ہماری تعلیم، پتہ نہیں اس کو تعلیم تم کیسے کہتے ہو؟ اس سے بڑی جہالت کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تعلیم 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 تعلیم، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے۔ میں نے کہا بکواس بند کر مولوی، تو کلمہ مجھے سنا۔ کہتے کلمہ مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر تجھے کلمہ آ گیا مجھے ذبح کرو یار، مجھے کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر آ گیا مجھے ذبح کرنا، آپ سمجھو۔ اور ہم لوگ مولوی جب کسی کے پکڑنے پر آ جائے نا تو پھر انشاءاللہ وہ کلمہ بھی صحیح نہیں سنا سکتے۔ اگر صحیح سنائے گا تب بھی پھنسائیں گے اس کو۔ ملا جب یہ نا، ملا جب سلسلہ مولوی کا مسئلہ غلط ہو جائے نا، مولوی جب مکاری پہ آ جائے نا تو پھر مسئلہ۔ میں نے کہا مجھے پتہ تھا کہ اس کو کلمہ آتا بھی نہیں ہے۔ کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا غلط، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا غلط، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ مدرسوں میں ہم پاپڑے نہیں بیچتے، چھولے نہیں کھاتے، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک محنت ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے۔ پھر مذاق مذاق میں اس کو کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ادھر در رہے ادھر در رہے، بولو ادھر کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ادھر ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، ادھر در رہا ادھر در رہا۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے طلباء کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے تو MBBS ہے، جس قسم کا گریجویٹ ہے، دماغ کھول دیا کہ مولوی در رہا اور در رہا، مجھ سے پوچھ، یہ مولوی در رہا اور در رہا پوچھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جا، میں نے کہا بکواس چھوڑ، تجھے پتہ چل گیا کہ تیرے پاس کتنے تعلیم ہے۔ اس لیے کمزوریاں ہیں، تبلیغ والوں کی کمزوریاں ہیں، مولویوں کی کمزوریاں ہیں۔ لیکن آپ کے گھر میں انشاءاللہ جبریل نہیں آئے گا، میکائیل نہیں آئے گا۔ آپ وہی لے کر کے آپ میں سے کسی، نہ پٹھان نہ بلوچ نہ مہاجر نہ سندھی، کسی کے گھر پہ نہیں۔ ہاں اسرائیل علیہ السلام انشاءاللہ آئے گا، وہ انشاءاللہ وقت پر آئے گا۔ باقی جبریل میکائیل ہمارے گھر پہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے علماء کے ساتھ جڑ جاؤ اور درس تو سنو۔ آپ کی مسجد میں درس قرآن ہو یا یہ کہ فضائل اعمال کا درس ہو، تبلیغوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ رسول کی بات سن لو۔ باقی میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کے سارے مولوی بنے، آپ سارے مولوی بنیں گے، ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ اس لیے میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ مولوی بنو۔ میں جہاں جہاں بھی بیان کرتا ہوں نا، لوگوں کو کہتا ہوں بابا کماؤ کماؤ خوب کماؤ، سمجھے؟ نماز اپنی ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو، حلال حرام کو پہچان لو، تبلیغی جماعت میں چلا ملا لگاؤ، بس اتنا کرو۔ مولوی سارے نہیں بنو، تم سارے مولوی بن گئے، ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ پھر تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ اس لیے میں مولوی کا آپ کو نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں اپنے رب کو پہچان۔ اتنی سی بات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، پروردگار ان کے بیٹنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔